بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید. بھارت نے پاکستان کے خلاف ایک نئی پروپیگنڈا وار شروع کی ہے اور پروپیگنڈا وار میں جو بھارت کی منسٹری آف ڈیفنس ہے اس نے آج ایک اہم کردار ادا کرتے ہوئے ایک جھوٹا بیان جاری کیا ہے اور پاکستان پہ الزام لگایا کہ پاکستان نے بھارت پر گزشتہ رات کو نہ صرف میزائل فائر کیے بلکہ بہت سے ڈرون بھی بھارت کی طرف بھیجے اور بہت سے ان کے جو ملٹری کے ٹارگٹس ہیں ان کو ہٹ کیا. پاکستان کے نائب وزیر خارجہ اسحاق ڈار اور ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف صاحب نے آج ایک مشترکہ پریس کانفرنس میں بھارت کے ان الزامات کو مسترد کر دیا اور ان کو جھوٹ کا پلندہ قرار دیا ہے. دوسری طرف آپ جانتے ہیں کہ بھارت کی طرف سے آج تقریباً 2 درجن سے زیادہ ڈرونز جو ہیں وہ پاکستان کے مختلف شہروں میں بھیجے گئے ہیں. راولپنڈی سے لے کے اور کراچی تک یہ ڈرون آئے. اکثر ڈرون جو ہیں ان کو پاکستان کے جو ایئر ڈیفنس سسٹم ہے اس نے تباہ کر دیا, لیکن سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ جی یہ پنڈی اور کراچی تک پہنچے کیسے. اس پہ بھی ہم بات کریں گے. اور اس کے علاوہ آپ جانتے ہیں کہ جو آج پریس کانفرنس تھی اسحاق ڈار صاحب کی اور ڈی جی آئی ایس پی آر کی, اس میں یہ بھی کہا گیا کہ بھارت کی طرف سے ایک کوشش کی جا رہی ہے کہ سکھ کمیونٹی اور پاکستان کی ریاست کے درمیان مس انڈرسٹینڈنگ پیدا کی جائے. تو اس پر بھی ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں پنجاب کے صوبائی وزیر جناب رمیش سنگھ اروڑا صاحب, کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. اور یہاں پہ میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں سینیٹر دنیش کمار صاحب, بی اے پی کے بلوچستان عوامی پارٹی کے رہنما ہیں. اور ہمارے ساتھ موجود ہیں لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ محمد سعید صاحب جو کہ سابق چیف آف جنرل اسٹاف ہیں. بہت بہت شکریہ آپ تینوں کا. سب سے پہلے میں گفتگو کا آغاز کروں گا. رمیش سنگھ اروڑا صاحب, آپ سے گفتگو کا آغاز کروں گا. آپ نے پریس کانفرنس سنی ڈار صاحب کی اور ڈی جی آئی ایس پی آر کی, تو یہ جو بھارت کی طرف سے اچانک سکھ کمیونٹی اور پاکستان کے درمیان ایک مس انڈرسٹینڈنگ پیدا کرنے کی کوشش ہے, اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ یہ کوشش انہوں نے کیوں شروع کی ہے؟ میر صاحب تھینک یو ویری مچ. آپ کو ایک تو میں اپریشیٹ کرتا ہوں, آپ نے جو بات کا آغاز ہی ہے, سب کی جو پریس کانفرنس تھی انہوں نے بھی اسی بات سے اپنی پریس کانفرنس کا آغاز کیا. دیکھیں میر صاحب, آپ کو یاد ہے کچھ دن پہلے آپ ہی نے میرا پروگرام کیا تھا جس میں میں آپ کے پاس آیا تھا. اور میں بیساکھی کی جو ایک ونڈرفل ایکسپیرینس ہمارا رہا جہاں پہ پاکستان نے 7,000 سکھ یاتریوں کو ویزا دیا اور وہ پاکستان 5,600 800 میں سے پاکستان آئے اور یہاں سے محبتیں سمیٹ کی گئے. اب مسئلہ یہ ہے کہ جب وہ 5,800 سکھ یاتری پاکستان تشریف لائے تھے تو ان کو وہی جو آپ نے بات کی پروپیگنڈا کیا گیا کہ پاکستان از ناٹ اے سیف کنٹری, لیکن وہ یہاں سے محبتیں سمیٹ کے جا رہے ہیں. اب جو کوشش کی جا رہی ہے پچھلے چند دنوں سے آپ دیکھ رہے ہیں, جیسے ہی بھارت نے پاکستان کے خلاف ایک پروپیگنڈا وار شروع کیا اور یہ جو فالس فلیگ آپریشن تھا اس کی بغیر تحقیق کے پاکستان پہ ذمہ داری عائد کر دی, جبکہ پاکستان نے بڑا میچور بہیو کیا اور کہا کہ ہم کہتے ہیں کہ آپ آئے مل کے اس کی تحقیقات کرتے ہیں, لیکن انہوں نے پہلے دن سے ہی مائنڈ بنایا تھا کہ ہم نے اس کا بلیم پاکستان کو کرنا ہے. لیکن میں اپریشیٹ کرتا ہوں اپنی سکھ کمیونٹی کو, ناٹ اونلی فرام دا انڈین سائڈ, ورلڈ وائڈ جہاں پہ بھی سکھ ڈائسپورا بیٹھا تھا انہوں نے کہا جی ہم اس وقت جو بھی ہوگا ہم ساتھ پاکستان کا دیں گے, بیکاز پاکستان کا اور سکھ کا جو رشتہ ہے وہ ناخن اور گوشت کا رشتہ ہے اور سکھ ازم کی بنیاد پاکستان میں ہے. سکھ ازم کی جتنی ایتہاسک استان ہے وہ پاکستان میں ہے اور پاکستان نے ہمیشہ عزت دی ہے سکھ ازم کو. سو اس لیے اس وقت یہ کوشش کی جا رہی ہے کسی نہ کسی طریقے سے جو ود ان دا انڈیا, نہ صرف سکھ کمیونٹی کی طرف سے, بھارت کے اندر جو اس وقت انٹلیکٹ موجود ہے, وہ لوگ جو اس پر لبرلزم کی بات کرتے ہیں, وہ لوگ جو سیکولرزم کی بات کرتے ہیں, وہ لوگ جو سوشلزم کی بات کرتے ہیں, چاہے وہ ان کے جرنلسٹ ہوں, چاہے ان کا اور ایک جو ایلیٹ کلب ہے یا وہ کلب ہے جو اس وقت چاہتا ہے کہ امن کی بات کرے, ان کو بھارت کے اندر سے اس وقت شرمندگی کا سامنا ہوگا, کیونکہ کسی بھی ایسی جو سیکٹ ہے یا کسی بھی ایسے فرقے ان کو سپورٹ نہیں کرا. سو کوشش کی جا رہی ہے کہ جو سکھوں کے اندر ایک نفرت پیدا کی جائے. اور آج صبح سے مجھے میں آپ کے پروگرام سے پہلے بہت سارے جو ہمارے انڈین جرنلسٹ ہیں جو سکھ کمیونٹی کے, مجھے انہیں فون آئے کہ کرتارپور صاحب بند کر دیا گیا. تو میں نے ان کو برملا کہا کہ ہم نے کرتارپور صاحب بند نہیں کیا. جس دن بھارت نے پاکستانیوں کو کہا کہ آپ بھارت چھوڑ کے پاکستان جائیں, اسی دن ہماری پاکستان کی حکومت نے کہا کہ ہم بھارتیوں کے ویزے بند کر رہے ہیں, لیکن ہم اپنے سکھ یاتریوں کے لیے ویزے بند نہیں کر رہے ہیں, ہم کرتارپور صاحب بند نہیں کر رہے. کل بھارت کی سرکار نے جو ہمارے سکھ یاتری کرتارپور صاحب آتے ہیں کل ان کو بند کیا. میں آج بھی یہ اعلانیہ کہہ رہا ہوں کہ ہماری طرف سے کرتارپور صاحب کی یاترا کھلی ہے.
جو بھی بھارتی تشریف لانا چاہتے ہیں وہ آئے، اور میں ان کو یقین دلاتا ہوں اپنی بھارتی سکھ یاتریوں کا کہ آپ کو پاکستان کی حکومت، پاکستان کی ریاست، پاکستان کی عوام آپ کو پہلے سے زیادہ پرجوش طریقے سے استقبال کرے گی، آپ کو عزت دے گی، اور یہاں سب کو محبت کا پیغام دے کر، امن کا پیغام دے کر واپس بھیجے گی۔ اچھا جنرل سعید صاحب، آپ سے میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ یہ جو بھارت کی طرف سے آج یلغار کی گئی ہے پاکستان پہ، ڈرون بھیجے گئے ہیں اور وہ سویلین ایریاز میں آئے ہیں، راولپنڈی کے کرکٹ سٹیڈیم کو انہوں نے ہٹ کیا ہے، کراچی گئے ہیں، سیالکوٹ، گجرانوالہ، اس طرح کی جگہوں پہ، آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ بھارت کی طرف سے اچانک پاکستان پہ ڈرونز کی یلغار کیوں کی گئی ہے؟ عالمگیر صاحب بہت شکریہ۔ میں یہ چاہوں گا کہ اگر آپ مجھے 5 منٹ دیں جی، تو اس پورے جو کانفلکٹ چل رہی ہے، اس کا ایک پس منظر ہے، اس کا ایک کانٹیکسٹ ہے، اس کو تھوڑا سا ہمیں ریوزٹ کرنا چاہیے۔ جی دیکھیں، جو پوری دنیا کی تاریخ ہے اس میں ہمیں ایک چیز کا تو پتہ چلتا ہے کہ جب کوئی بھی نیشن اسٹیٹ رائز پہ ہو اور بہت زیادہ جو پار ہے اس کو جمع کر رہی ہو اپنے پاس، اور وہ اس لیڈر کے ہاتھ میں ہو جو یا کسی لسانی تعصب کی وجہ سے، یا کسی مذہبی تعصب کی وجہ سے، یا کسی ریشل تعصب کی وجہ سے بہت زیادہ ہیٹ مانگرر ہو، اور اس کو ایک سینس آف سپریورٹی بھی ہو، اور اس لیڈر کی بھی اور اس ریاست کی بھی ایک ریلیونس ہو انٹرنیشنل سسٹم سے، اکنامک ریزنز کی وجہ سے یا پولیٹیکل ریزن کی وجہ سے۔ اور انٹرنیشنل سسٹم کے اندر جو امپورٹنٹ ایکٹرز ہیں وہ اپنے انٹرسٹ کی وجہ سے اس کے ہر مس اسٹیپ کو اگنور کریں اور دوسری طرف دیکھتے رہیں، جی، تو اس کا رزلٹ اینڈ پہ ہمیشہ امن کی تباہی ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، چاہے آپ ورلڈ وار 2 کے کانٹیکسٹ کو دیکھ لیں، چاہے آپ جو مڈل ایسٹ میں کچھ ایسے لیڈرز تھے، عراق کی ایگزامپل دیکھ لیں کہ صدام جب شروع میں ایران کے لیے چاہیے تھے تو ان کا ہر مس اسٹیپ اگنور کیا گیا، الٹیمیٹلی اس کا رزلٹ کیا ہوا۔ تو انڈیا اس وقت فیل یہ کرتا ہے کہ وہ آن دی رائز ہیں، ان کے نیشنل پاور پوٹینشیل بہت گرو کر رہے ہیں، ان کے پاس ایک لیڈر ایسا ہے جو ڈریون، اس کی ہر پالیسی جو ہے وہ جو ہندوتوا کی ایک سینٹیمنٹ ہے اس سے ڈرائیو ہوتی ہے، اور انٹرنیشنل کمیونٹی میں امپورٹنٹ پلیئرز جو ہیں دے آر ریڈی کہ وہ دوسری طرف دیکھیں ان کی غلطیوں کے اوپر۔ جی، تو اس کا رزلٹ جو ریجن میں، نہ صرف پاکستان اور انڈیا کے لیے نہیں، پورے ریجن میں کوئی بہت اچھا نہیں ہونا آگے چل کے۔ جی، انڈیا کی جو سیاسی فکر ہے، جو پولیٹیکل تھاٹ ہے، اور جو عسکری سوچ ہے، جو ملٹری تھاٹ ہے، وہ 2014 تک ایک خاص طریقے سے ایوالو ہوئی تھی، جس میں انڈیا کیا تھا، انڈیا کا امیج ورلڈ وائڈ یہ تھا کہ وہ ایک ڈیموکریٹک، بڑی ٹالرنٹ، انٹرنلی بڑی انکلوسیو اور بڑی پروگریسو اسٹیٹ ہے۔ جی، 2014 کے بعد جو ان کا امیج ہے وہ کیا ہے؟ انٹرنلی بہت ڈسکریمنیٹنگ ہے، اور ریجن کے اندر وہ ایک جارحانہ حکمت عملی، یا آپ کہہ لیں اسٹریٹجک پرو ایکٹیوزم کے ساتھ آگے چلنا چاہتے ہیں، اور پولرائزڈ بھی ہیں انٹرنلی۔ تو اس سوچ سے ایک جو پاکستان کی طرف نفرت ہے، مودی صاحب وہ پہلے جو موجود نفرت تھی اس کو بہت زیادہ ملٹی پلائی کر چکے ہیں ساری کمیونٹیز میں۔ جو آپ کا پہلا کویشچن تھا کہ سکس والا سے ریلیٹڈ جو میزل اسٹرائکس وہ کلیم کر رہے ہیں، تو باقی کمیونٹی کو تو بڑا انہوں نے چارج اپ کر لیا ہندوتوا کے سینٹیمنٹ پہ، سکس کو نہیں کر سکے، تو ہینس جو انہوں نے کل ڈرامہ رچایا ہے رات کو، اس کا ایک بڑا آبویس سا جواب مل جاتا ہے۔ اسی طرح جو ان کا ملٹری تھاٹ ہے یا جو عسکری سوچ ہے، وہ 2014 کے بعد اپنے بیسز کہاں ڈھونڈ رہی ہے؟ یہ دیکھیں، اگر آپ جو ملٹری فلسفی کو اینالائز کرنے والے ملٹری اینالسٹ ہیں، تو ان میں بہت ساروں میں یہ اتفاق پایا جاتا ہے کہ مودی صاحب جب کرکشیترا کی بات کرتے ہیں، مہابھارتا کی بات کرتے ہیں، جو کرائسٹ سے 700-800 سال پہلے ہوئی تھی، اکھنڈ بھارت، اس سے وہ کوئی اس سے وہ انسپریشنز ڈرا کرتے ہیں، جی، اس سے وہ انسپریشن ڈرا کرتے ہیں اکھنڈ بھارت کی بھی، اس سے وہ انسپریشن ڈرا کرتے ہیں ہیرو ورشپ کی بھی۔ جو پہلا لیسن تھا جو سینچریز تک ہندو کلچر میں رہا کرکشیترا کا، وہ تھا ہیرو ورشپ، اینڈ بہت سارے ہسٹورین سمجھتے ہیں کہ بالی ووڈ کی برتھ بھی اسی انسپریشن میں ہے، ہیرو ورشپ میں۔
اچھا. اور دوسرا وہ ایک کروکشیترا سے انسپریشن ڈرا کرتے ہیں جسٹ وار کی، اور اب جھوٹ بول کے انٹرنلی اور ایکسٹرنلی جو وہ پچھلے چند دن سے کر رہے ہیں، اس کو وہ جسٹ وار کے طور پہ پورٹری کرنا چاہتے ہیں. اچھا ہمارے ساتھ بول رہے ہیں جنرل صاحب وہ یہ بول رہے ہیں کہ وہ جو کروکشیترا تھا وہ کارنووار اور کارنووار 2 ٹرائبز میں تھا، وہ 2 نیوکلیر پارٹس میں نہیں تھا، تو اس کی ریلیونس اس سے ڈرا. اچھا ہمارے ساتھ نا سینیٹر دنیش کمار صاحب ہیں، اور ان کا تعلق ہے جی بلوچستان سے، اور یہ جو ہنگلاج ماتا کا مندر ہے اس میں انہوں نے پچھلے دنوں پرارتھنا بھی کی، اور یہ اچھی طرح آپ کو بتائیں گے کہ مودی صاحب کا اس مندر کے ساتھ کیا تعلق ہے اور انہوں نے کیا پرارتھنا کی. جی دنیش کمار صاحب. بہت بہت شکریہ میر صاحب. میر صاحب دیکھیں، ہنگلاج ماتا مندر کی ہندو مذہب میں بہت بڑی اہمیت ہے، اور اسے شکتی پیٹھ کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. اور میں سمجھتا ہوں کہ دنیا میں جتنی ہندوؤں کی مقدس عبادت گاہیں ان میں ٹاپ پر ہے. تو اور اس جو ہنگلاج ماتا کی خصوصیت ہے، مودی جی بھی اس ہنگلاج ماتا دیوی کے پیروکار ہیں. اچھا جی. اور جو یو پی کے سی ایم ہیں وہ بھی اس دیوی کے پیروکار ہیں، اور اس دیوی کے پیروکار یوگی صاحب. جی یوگی صاحب. اور اس دیوی کے پیروکار آپ کو یو پی میں ملیں گے، ایم پی میں ملیں گے، راجستھان میں ملیں گے، کروڑوں کی تعداد میں. اچھا جی کروڑوں کی تعداد میں. تو 2 سے 4 مئی کو وہاں پر ہر سال کی طرح سالانہ میلہ تھا، جس میں اس دفعہ 2 لاکھ کے قریب ہندو یاتری آئے تھے. 2 لاکھ کے قریب ہندو یاتری آئے تھے. اور آپ نے تو وہاں وزٹ کیا ہے، بلوچستان کے سنگلاخ پہاڑوں کے درمیان ہے جی. وہاں پر آپ سمجھے کہ ایک غار ہے، وہاں غار ہے، اور اس غار میں پرامن طریقے سے اپنی عبادت کرنا مذہبی طور پر فریلی، یہ بہت بڑا ایک انڈیا کو پیغام تھا کہ جی انڈیا جیسے کہتا تھا کہ جی پاکستان میں اقلیتوں کے حوالے سے محفوظ ملک نہیں ہے. تو وہاں پر میں نے ایک میسج دیا کہ مودی صاحب اگر آپ نہیں آ سکتے تو آپ کے یہاں سفارتکار ہیں، وہ آ کر دیکھیں کہ یہاں پر ریلیجیسلی فریڈم کس طرح سے، اور کس طرح سے ہم اپنی عبادت گاہوں میں آزاد ہیں. جہاں تک آپ نے کہا کہ میں نے وہاں کیا پرارتھنا کی، تو میں نے وہاں دیوی ماتا سے، ہمارے پنڈت نے وہاں دعا کی کہ پنڈت صاحب نے کہا کہ چونکہ یہ مودی صاحب آپ کے پیروکار ہیں تو ماتا رانی ان کے جو دماغ میں یہ بٹھا دیں کہ یہ جارحیت اچھی نہیں ہوتی، یہ انسانیت کی تباہی، نہ ہندوؤں کی تباہی نہ مسلمان کی تباہی، یہ انسانیت کی تباہی. تو یہ جو جارحیت کی ہے مودی صاحب کی حکومت نے، انہوں نے اٹیک کیا میزائلز کے ذریعے پاکستان میں، بے گناہ عورتوں اور بچوں کو انہوں نے شہید کیا، اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ جی دیکھیں، کہیں بھی کسی طرح کی جارحیت ہو تو بحیثیت میں ایک پاکستانی، ایک ہندو کے حیثیت سے میرا مذہب کہتا ہے کہ کسی بھی قسم کی جارحیت جو ہے نا وہ انسانیت کی تباہی ہے. تو اس طرح سے آپ دیکھیں کہ ہندو مذہب میں بھی ہمیشہ کہا گیا کہ اب مجھ سے کئی دوست کوشچن کرتے ہیں کہ دنیش کمار آپ بتائیں کہ آپ پاکستانی ہندو ہیں، اگر انڈیا اور پاکستان کی لڑائی ہوتی ہے تو آپ کہاں ہوں گے؟ تو میں کہتا ہوں کہ میرا مذہب سکھاتا ہے. میں جس طرح سے جنرل صاحب نے کہا، مہابھارت میں ایک چیز واضح ہے، مہابھارت میں کہا گیا ہے کہ مدر اینڈ مدر لینڈ وہ آپ کی جنت سے بھی زیادہ ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے لیے جنت کا ٹکڑا ہے، اور اس مدر اور مدر لینڈ کے لیے اگر میری جان بھی چلی جائے یا کسی بھی، اور یہ صرف یہ نہیں، صرف میں نہیں کہہ رہا ہوں، یا کہ جتنی اقلیتی آبادی ہے، خدا نخواستہ انڈیا نے اب جو جارحیت کی ہے اگر اور مزید بڑھتی ہے تو آپ یقین جانیں پاکستان کی 1 کروڑ اقلیتی آبادی فرنٹ لائن پر ہوگی. پاکستان کے ہندو، سکھ، کرسچن سب پاکستان کی سٹیٹ کے ساتھ. اور ایک چیز اور میں بات بتا دوں، پاکستان اور انڈیا میں کیا فرق ہے اقلیتوں کے حوالے سے. دیکھیں اقلیتوں کے حوالے سے ہر جہاں بھی اقلیتیں ہوں گی انہیں کچھ نہ کچھ شکایتیں ہوں گی. پاکستان اور بھارت میں یہ فرق ہے کہ یہاں اقلیت کو شکایت تو ہیں، مگر وہاں پر بھارت میں اقلیتوں کے خلاف جو کارروائیاں ہوتی ہیں اس میں اسٹیٹ کا ہاتھ ہے. پاکستان میں اسٹیٹ کا ہاتھ نہیں ہے. پاکستان میں اسٹیٹ ہمیشہ اقلیتوں کے ساتھ کھڑی رہی ہے. بالکل میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑا فرق ہے. آپ نے جنرل سعید صاحب کی باتوں کو انڈورس کر دیا ہے. اچھا رمیش سنگھ اروڑا صاحب، اب یہ بتائیں کہ جو صورتحال بنی ہے کہ آج انڈیا کی ڈیفنس منسٹری نے ایک جھوٹا بیان جاری کر دیا جی کہ پاکستان نے ہم پر حملہ کیا ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ آج انہوں نے پنڈی میں جو پی ایس ایل کا میچ ہونا تھا انہوں نے پنڈی اسٹیڈیم کو ٹارگٹ کیا، اور میچ جو ہے وہ ہمارا کراچی میں شفٹ ہو گیا ہے. تو ایک طرف پی ایس ایل جو ہے وہ متاثر ہوا ہے، دوسری طرف انڈیا میں آئی پی ایل بھی متاثر ہوا ہے، کیونکہ آئی پی ایل کا دھرم شالہ میں
11 مئی کو جو میچ کھیلا جانا تھا وہ بھی اب خطرے کا شکار ہو گیا ہے. تو مودی صاحب کی جو جارحانہ پالیسی ہے اس سے ایک طرف پاکستان میں پی ایس ایل اور دوسری طرف انڈیا میں آئی پی ایل جو ہے وہ متاثر ہو رہی ہے. تو یہ جو صورتحال ہے اس میں امریکہ کے وزیر خارجہ نے پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب سے آج رابطہ بھی کیا. آپ کو لگتا ہے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی کی کوشش سے مودی صاحب جو ہیں وہ کوئی صحیح راستے پہ آ سکتے ہیں؟ دیکھیے میر صاحب، ہمیں تھوڑا سا اس کے پس منظر میں جانے کی ضرورت ہے. جب بھی پاکستان نے پروگریس کیا ہے، پاکستان کے انڈیکیٹرز بہتری کی طرف گئے ہیں، پاکستان کے اندر ترقی اور خوشحالی ہے، یہ اس وقت وہ لوگ جن کے اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں، جو پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جو پاکستان کو آئسولیٹ کرنے کی باتیں کرتے ہیں، جو پاکستان کو عالمی سطح پہ کمزور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ ہمیشہ اس نے زور پکڑا. آج یہ جتنے بھی اٹیک ہو رہے ہیں آپ اس پہ دیکھیں، انڈیا کے ساتھ ساتھ اسرائیل کا بھی نام آ رہا ہے. بٹ میں سمجھتا ہوں ہماری خواہش ہمیشہ امن رہی ہے اور ہم امن کا پرچار کرنے والے لوگ ہیں. بھارت نے جو بھی کیا، بھارت اس وقت ایگریشن میں ہے، پاکستان اپنے ڈیفینس میں ہے. اور آج بھی ہم چاہتے ہیں، ہم عالمی دنیا کو، عالمی برادری کو آج بھی ہم یہ اپیل کرتے ہیں کہ ہم اس خطے کے اندر امن چاہتے ہیں. دیکھیں، جب بھی الیکشن پاکستان کے اندر ہوا، کبھی کسی سیاسی جماعت نے یہ نہیں کہا کہ ہم بھارت کے اوپر چڑھ دوڑیں گے، ہم بھارت کے ساتھ جنگ لڑیں گے. ہم نے ہمیشہ یہ کہا ہم یہ چاہتے کہ ہمارے نیبرنگ کنٹری کے ساتھ اچھے تعلقات ہو، دوستانہ تعلقات ہو، ہمارے ان کے ساتھ تجارت ہو. وائس ورسا بھارت کے اندر جب بھی الیکشن ہوا ہے، جو بجرنگ دل کی اپروچ ہے، جو شیو سینا کی اپروچ ہے، جو آر ایس ایس کی سوچ ہے، جو اپروچ ہے، جو فلاسفی ہے، وہ ہمیشہ کرتی کیا ہے کہ وہ پاکستان کے خلاف چڑھ دوڑتی ہے اور جنگ کی بات کرتی ہے. ابھی آنے والے دنوں میں کیونکہ بھارت کے اندر الیکشن ہونے جا رہا ہے، مودی صاحب کو نظر آ رہا ہے کہ اس وقت مجھے الیکشن میں اگر فتح یاب ہونا ہے تو کوئی ایسا ایجنڈا لے کے آئے. اور پھر جو انہوں نے 2 دن پہلے کیا، پرسوں رات کو انہوں نے جس طریقے سے یہاں پہ انوسنٹ کلنگ کی، اب عالمی دنیا کو ان سے پوچھنا چاہیے کہ وہ جو 7 سال کا بچہ تھا، جو 5 سال کا بچہ ہے، جو 2 سال کا بچہ ہے، کیا اس نے جا کے پہلگام کا فالس فلیگ آپریشن کیا تھا؟ جو آپ نے پاکستان کے اوپر چڑھائی کی اور جس طریقے کے آپ نے میزائل داغے اور آپ نے جو سویلین آبادیاں ہیں ان بستیوں کو آپ نے ٹارگٹ کیا اور پھر آپ نے سویلینز کو مارا. ہم بار بار ایک بات کرتے ہیں، جب بھارت ایگریشن کرے گا، جب بھارت پاکستان پہ چڑھ دوڑے گا تو سرٹنلی پاکستان کو اپنے ڈیفینس میں جانا ہوگا. انوسنٹ کلنگ چاہے بھارت کے اندر ہو چاہے پاکستان کے اندر ہو، ہم کسی بھی قسم کی کلنگ کو سپورٹ نہیں کریں گے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ جہاں پہ بھارت جو بیسک اور فنڈامنٹل رائٹس ہیں، جب ان کی وائلیشن کرے گا ہم اس کے خلاف احتجاج کریں گے. اور بالکل ٹھیک بات کی دنیش صاحب نے، ہمیشہ ہمیں کہا جاتا ہے بھی پاکستان کے اندر اقلیتیں اپنے آپ کو محفوظ سمجھتی ہیں. کیوں؟ کیونکہ پاکستان کا آئین یہ کہتا ہے کہ پاکستان کے اندر بسنے والے تمام پاکستانی برابر کے شہری ہیں. اور پنجاب کی وزیر اعلیٰ پنجاب اسمبلی کے اندر کھڑے ہوकर کہتی ہے اقلیت میرے سر کا تاج ہے. وائس ورسا آج جب مودی صاحب سے پوچھا جاتا ہے کہ مودی صاحب جب آپ چیف منسٹر تھے گجرات کے تو وہاں پہ آپ نے مسلم جینوسائیڈ کیا، 1984 میں 6 جینوسائیڈ ہوا، آپ نے کشمیر کے ساتھ کیا کیا؟ کشمیر کی جو انفرادیت تھی، جو کشمیر کی اپنی حیثیت تھی، آپ نے اس کو ختم کیا. آج کیوں بھارت کو اپنے لالے پڑے ہوئے جان کے؟ کیونکہ بھارت کے اندر جو بسنے والی اقلیتیں ہیں وہ سراپا احتجاج ہے. اچھا، آپ نے اسرائیل کا ذکر کیا ہے، آپ نے رمیش صاحب آپ نے اسرائیل کا ذکر کیا ہے. جنرل سعید صاحب، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ڈرون آج پاکستان پہ آئے، یہ میڈ ان اسرائیل تھے، اسرائیل کے ڈرون تھے، ہیرون MK2. تو میں نے پہلے بھی آپ سے ڈرونز کے بارے میں سوال کیا، تو یہ میڈ ان اسرائیل ڈرون جو ہیں یہ پاکستان پہ استعمال کیے ہیں آج انڈیا کی طرف سے. تو یہ آپ سمجھتے ہیں کہ انڈیا اور اسرائیل کا ایک اتحاد جو ہے اس کا ہمیں مقابلہ کرنا ہے؟ تو میں نے آپ سے پہلے بھی پوچھا تھا کہ یہ میڈ ان اسرائیل ڈرون انڈیا نے اتنی بڑی تعداد میں کیوں بھیجے ہیں، اس کے پیچھے ملٹری آبجیکٹیوز کیا ہو سکتے ہیں؟ اچھا، اس پہ بہت ساری بات چیت کی جا سکتی ہے، کچھ آپریشنل آسپیکٹ ہیں جس پہ میں بات نہیں کرنا چاہوں گا. جی دیکھیں، انڈیا دنیا پوری سے اسلحہ خرید رہا ہے اور وہ اسلحہ سارا جو ہے وہ پاکستان اسپیسیفک ہے. جو جتنے بھی ڈرونز آئے اور اس سے پہلے 6-7 کی رات کو جو جہاز کا جس طرح انہوں نے پیکیجنگ کی تھی 3 رافیل کے ساتھ، باقی سو-30 میگز وغیرہ کو، اس کے اوپر پاکستان ایئر فورس کی جو رسپانس تھی وہ ہمارے لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ یہ بالکل اس طرح ہے کہ آپ کسی محلے میں رہ رہے ہیں اور ایک بندہ آپ کو تھپڑ مارنے کی کوشش کرتا ہے، آپ وہ ہاتھ ہی کاٹ دیں. اگر آپ ایسا کریں گے اور وہ محلے کا اسٹرانگ آدمی ہو سوچ میں اپنی، تو وہ کیا کرے گا؟ وہ پھر فرسٹریٹ ہو جائے گا اور فرسٹریٹ ہو کے وہ پھر ہر چیز ٹرائی کرے گا کہ جو اس کو ایک ریپوٹیشنل لاس ہو گیا انٹرنیشنلی
دیکھیں کچھ سٹیٹمنٹس ایسی ہیں جس میں ہماری طرف سے کچھ لوگوں نے فیکٹس کی بات نہیں کی, اس کو انٹرنیشنل میڈیا میں ایکسپلائٹ کیا جا رہا ہے. لیکن ابھی تو سی این این نے کوٹ کر دیا, سی این این نے خود کہا ہے کہ فرانس کے ایک انٹیلیجنس آفیشل نے کہا ہے کہ 1 سے زیادہ رافیل گرے ہیں. جی اب یہ جو اتنا بڑا ریپوٹیشنل لاس ہے, اس کے کچھ کانسیکوینسز آ جائیں اور کچھ آنے والے سالوں میں ہوں گے, اس کو کور کرنے کے لیے وہ اپنے لوگوں کو بھی سیٹسفائی کرنے کے لیے بھی اس طرح کے کام کر رہے ہیں. دوسری بات دیکھیں, آئی سیلیوٹ ٹو دی ایئر ڈیفینڈرز آف پاکستان. کیا کیا انہوں نے, یہ ایک فوجی ہونے کے نسبت سے میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ ایک تو اپنی فرسٹریشن دور کرنے کے لیے پورے پاکستان کی سرحد کے ساتھ ساتھ مختلف علاقوں میں اور شہروں میں انہوں نے ڈرون بھیجے, اور دوسرا وہ یہ بھی دیکھنا چاہتے تھے کہ پاکستان کی ایئر ڈیفنس کی کیپیسٹی کیا ہے, کہ اس کے بعد اگر کوئی اور بڑا قدم اٹھانا چاہیں تو کیا کیپیسٹی ہے ڈیفنس سسٹم کی. اور اتنی انٹیلیجنس کے ساتھ, اتنی مہارت کے ساتھ ہمارے ایئر ڈیفنس والوں نے ان کی اس ایمبیشن کو خاک میں ملا دیا. اچھا جنرل صاحب, ایک سوال کیا جا رہا ہے, اپنی پسند کی ہائٹ پہ انگیج کیا ہے, اپنی پریفرڈ ہائٹ پہ انگیج کیا ہے, اور اس طریقے سے انگیج کیا ہے کہ وہ اسیس ہی نہ کر سکیں ڈیفنس سسٹم کو, اور 25 کے 25 گرا دیں. اچھا ایک سوال کیا جا رہا ہے, میں پاکستان کے لوگوں کو یہ کہوں گا کہ یہ ایک چیز دیکھیے کہ انڈیا کا ڈیفنس بجٹ 2024-25 کا $77.4 بلین ہے. جی آپ کا تینوں آرم فورسز کا اور ایس پی ڈی کا کچھ 6 سے 7 بلین ہے. اینڈ آپ نے اب تک 6-7 کی رات سے لے کر اب تک, اور پہلے 2019 میں بھی ان کو وہ نہیں کرنے دیا جو چاہتے تھے, اور جو پلیٹ فارم بھی انہوں نے اوپر لائے وہ آپ نے مار کرائے. جی تو یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے, اور اس اچیومنٹ کو سمجھنے کی کوشش کریں. اچھا ایک سوال ہے, وہ میں آپ سے کرتا ہوں ایک بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. ہم بریک سے پہلے سابق سی جی ایس لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ محمد سعید صاحب سے بات کر رہے تھے. جنرل سعید صاحب, دوبارہ میں آپ سے سوال کروں گا کہ کچھ لوگ یہ پوچھ رہے ہیں کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان کی ایئر فورس نے, ایئر ڈیفنس سسٹم نے, پاکستان کی فوج نے بھارت جو ہے اس کے تمام جارحانہ عزائم کو بہت بری طرح مٹی میں ملا دیا, خاک میں ملا دیا. لیکن ایک سوال یہ کیا جا رہا ہے کہ آج جو ڈرون پنڈی تک اور کراچی تک پہنچ گئے تو وہ اتنی دور تک کیسے پہنچے, ان کو انٹرسیپٹ کرنے میں کچھ دیر نہیں ہوئی؟ دیکھیں ڈرون جو ہے نا پوری دنیا میں استعمال ہو رہے ہیں. ڈرون کو اڑانا بہت آسان ہے, ڈرون کو گرانا مشکل ہے, کیونکہ جو ایئر ڈیفنس کے ویپن سسٹم ہیں وہ دنیا میں بنائے گئے ہیں جہاز کو گرانے کے لیے, اور جہاز کی ایک سپیڈ ہے اور جہاز کا ایک سائز ہے, اس کی نسبت یہ بہت چھوٹے ہیں. اور اگر آپ یوکرین کی کانفلکٹ میں دیکھیں یا غزہ والی سچویشن میں دیکھیں, جو ڈرون استعمال ہو رہے ہیں, بہت مشکل ہوتا ہے ڈرون کو ڈیٹیکٹ کر کے گرانا. اور اگر 25 آئیں اور 25 کے 25 گرا دیے جائیں تو ایسا تو جو ریسنٹ کانفلکٹ جس میں ڈرون یوز ہوئے ہیں, چاہے وہ آذربائیجان آرمینیا والی ہے, چاہے وہ یوکرین والی ہے, ایسا نہیں ہوا. میں یہاں ایک بات ضرور کہنا چاہوں گا کہ ہم پوسٹ ٹروتھ ورلڈ میں رہ رہے ہیں سارے. انڈیا کی بہت کیپیسٹی ہے کنفیوژن کریٹ کرنے کی پروپیگنڈا کے تھرو. تو میں جو پاکستان کے لوگ اس سچویشن کو بہت انٹیمیٹلی, بہت کلوزلی اور بڑا پیشنیٹلی فالو کر رہے ہیں, ان سب سے میں یہ کہوں گا کہ سوشل میڈیا ایپ سے ہٹ کر کچھ دنوں کے لیے صرف اور صرف ان سٹیٹمنٹس پہ آپ بلیو کریں جو آپ کو یا فارن آفس سے آ رہی ہیں, یا منسٹری آف انفارمیشن سے آ رہی ہیں, یا آئی ایس پی آر سے آ رہی ہیں. اچھا, ابھی آپ نے وہ دیکھا جو کراچی والا انہوں نے ڈرون دکھایا کہ جی ملیر کے پاس گرا ہے, اور اس کے ساتھ فائر بال کون سا جو ایئر بلو کی فلائٹ گری تھی اس کا. تو اس طرح کی چیزوں سے کنفیوژن اور پینک کریٹ کیا جا سکتا ہے. تو اپنے لوگوں پہ ٹرسٹ کریں, اپنے لوگوں پہ بلیو کریں, اور یہ آپ پاکستان کے ملٹری مائنڈز کو چھوڑ دیں. احمد میر صاحب, آپ کی بڑی اسیس ہے دنیا میں, کسی اینالسٹ سے, ملٹری اینالسٹ سے دنیا سے آپ پوچھیے گا کہ اگر 25 ڈرون تقریباً 2000 کلومیٹر کی وڈتھ سے مختلف جگہوں سے انٹروڈ کریں اور 25 کے 25 آپ گرا دیں تو یہ کیا کمال کی بات ہے. جی نہیں, 25 سے بھی زیادہ گرائے ہیں. 25 تو دوپہر تک تھے, میرا خیال ہے وہ 30 تک ہو چکے ہیں. اور یہ جو ڈرونز کے حوالے سے جو جنرل صاحب نے بات کی ہے, دنیش کمار صاحب, کہ اس کے بہت سے مقاصد ہو سکتے ہیں, اور ایک مقصد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پاکستان میں پینک پھیلایا جائے, اور اس کا یہ بھی مطلب ہے کہ کل انڈیا کو بہت نقصان ہوا ہے اور اس نقصان کو کور کرنے کے لیے اب انہوں نے پینک پھیلانے کے لیے ڈرون پاکستان میں بھیجے ہیں. تو یہ جو ایک ڈس انفارمیشن چل رہی ہے اس کے ساتھ ساتھ, تو جنرل صاحب کہہ رہے ہیں جی کہ آپ سوشل میڈیا پہ جو افواہیں پھیل رہی ہیں
اس طرف نہ جائیں. تو اس حوالے سے کیونکہ آپ سینیٹر بھی ہیں اور آج آپ کے کچھ ساتھی جو ہیں سینٹ کے وہ میرے سے پوچھ رہے تھے جی وہ سنا ہے جی لاہور پہ اٹیک ہو گیا ہے, سنا ہے جی پنڈی پہ اٹیک ہو گیا, تو میں نے ان سے کہا کہ یار ذرا کسی سے کنفرم تو کر لیا کریں. تو آپ سے بھی اس طرح لوگ پوچھتے ہوں گے, تو جنرل صاحب جو بات کریں آپ اسے اگری کرتے ہیں؟ بالکل جی, جنرل صاحب نے بڑا اچھا بریف کیا. میں آج آپ کو بتا رہا ہوں, میں پارلیمنٹ میں تھا تو وہاں پر یکدم افواہ آ گئی کہ جی اسلام آباد میں سائرن بجنے لگے اور اسلام آباد میں کوئی حملہ ہوا ہے. تو اس طرح سے پھر ہم نے جب تصدیق کی, میں نے ڈپٹی کمشنر سے بات کی, انہوں نے کہا کہ جی ایسی کوئی بات ہی نہیں. آپ دیکھیں دشمن کی یہی پالیسی ہوتی ہے کہ وہاں افواہ پھیلا کر, اور اس میں بدقسمتی سے سر دیکھیں میں بتانا چاہتا ہوں بدقسمتی سے کچھ ہمارے میڈیا والے بھی ہیں جو اس جو یہ جس طرح کی افواہیں اس کو ڈس انفارمیشن کو بڑھا رہے, اور یہ ہمارے لیے بہت خطرناک ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی یہاں پر جرنلسٹ ہیں, آپ کے توسط سے میں تمام جرنلسٹ کو, پاکستانی جرنلسٹ کو, تمام میڈیا اینکرز کو ہاتھ جوڑ کر ریکویسٹ کرتا ہوں کہ دیکھیں عامر میر صاحب, مجھے معلوم ہے کہ آپ کو لوگوں نے کہا اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے, اینٹی گورنمنٹ ہے, مگر جب پاکستان پر ٹائم آیا تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ فرنٹ لائن کے سپاہیوں سے زیادہ آگے ہیں. تو یہی اگر تمام جتنے بھی میڈیا کے جو اینکر پرسن ہیں یہی پالیسی اپنائیں, اور اس موقع پر تمام انڈیا کو پیغام ملنا چاہیے کہ جی ہم میں کوئی ڈیوائیڈڈ نہیں ہے, نہ ہی کوئی تفریق ہے, اور اس مسئلے پر ہم اپنی مدر لینڈ کے ساتھ, ماں کے ساتھ کھڑے ہیں. اور اگر اس ٹائم ماں کے ساتھ کھڑے نہیں ہوئے تو یہ ماں اپنا دودھ نہیں بخشے گی. اچھا رمیش کمار اروڑا صاحب, حامد صاحب اگر آپ اجازت دیں تو میں بات کرنا چاہوں گا کہ کرکٹ اسٹیڈیم پہ کیوں ڈرون آیا. جی بتائیں سر. اچھا دیکھیں, اس کے پیچھے بھی ایک سوچ ہے. انڈیا 2014 کے بعد خاص طور پہ پوری دنیا میں یہ کلیم کر رہا ہے, اسرٹ کر رہا ہے کہ انڈیا از اے گریٹ سیولائزیشن, اور انڈیا سے باقی دنیا کو سیکھنے کی ضرورت ہے. اب یہ گریٹ سیولائزیشن کا ذرا تھوڑا سا حال دیکھ لیں آپ. یہ گریٹ سیولائزیشن پچھلے 2 راتوں اور 2 دن سے پاکستان کے اندر مختلف جگہوں پہ عورتوں اور بچوں کو مار کے سیلیبریٹ کر رہی ہے. جو دنیا کے اندر وار کی ہسٹری ہے اس میں جو موسٹ لیتھل وارز ہوئی ہیں, اس میں بھی جب عورتوں اور بچوں کی کیجولٹی ہوتی ہیں تو سیولائزڈ نیشن سیویلٹی کی وجہ سے اس کو کنڈیم کرتی ہیں یا ریگریٹ کرتی ہیں, اور یہ سیلیبریٹ کر رہے ہیں. اچھا, آپ 2014 سے لے کر خاص طور پہ پچھلے 3 سال کی امیت شاہ صاحب کی, مودی کی, راجناتھ کی اور اجیت دوول کی ساری سٹیٹمنٹس پڑھ لیں, اور اس میں بتائیں کہ وہ کسی گریٹ سیولائزیشن کے نمائندے ہیں جو اس طرح بات کر. آج انٹرویو تھا اسکائی نیوز پہ, ڈاکٹر فیصل کے ساتھ گل تھا, ایک انڈین آفیشل بیٹھا ہوا, اس کی لینگویج اس کا دیکھیں کہ کیا وہ ایک گریٹ سیولائزیشن ہے. سب سے ورسٹ رائیولری تو کولڈ وار میں یو ایس اور رشیا میں رہی ہے, سوویت یونین میں رہی ہے. کیا کبھی یو ایس نے یہ کہا تھا کہ ماسکو میں اولمپکس ہو رہی ہیں تو ہم پارٹیسپیٹ نہیں کریں گے؟ کبھی ماسکو نے یہ کہا تھا کہ جی گیمز جو ہیں وہ لاس اینجلس میں ہو رہی ہیں تو ہم پارٹیسپیٹ نہیں کریں گے؟ خیر, انڈیا میں اکلیم گریٹ سیولائزیشن, اس کا کیا بیہیویئر ہے؟ تو انہوں نے, اس کو پتہ ہے کرکٹ ایک یونیفائنگ فیکٹر ہے پاکستان میں, اور ان کو یہ پی ایس ایل جو ہو رہی ہے وہ نہیں چاہیں گے کہ انٹرنیشنل پلیئرز پاکستان آئیں, اس لیے وہ اسٹیڈیم کے ارد گرد اس کو لے کے آئے. اور اس سے پہلے بھی جب کرکٹرز پہ اٹیک ہوا تھا, ایک نیا سبجیکٹ کھل دے گا, اس میں پورا انڈیا کا ہاتھ تھا. یہ جو آج ان کو یہ چپتا نہیں ہے, ان کو یہ چپتا ہے کہ کرکٹ پاکستان میں انٹرنیشنل کیوں واپس آ رہا ہے, یہ جو آج ان کو پتہ ہے کہ یہ بڑا یونیفائنگ فیکٹر. پنڈی اسٹیڈیم میں جو اٹیک ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے, صاف نظر آ رہا ہے کہ جو کچھ سال پہلے لاہور میں سری لنکا کی ٹیم پر جو حملہ ہوا تھا اس کے پیچھے بھی انڈیا کا ہاتھ تھا. اس حوالے سے ایک مزید میں نے بات کرنی ہے رمیش سنگھ اروڑا صاحب آپ سے کرنی ہے ایک وقفے کے بعد. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. جو ہندوستان کی طرف سے پاکستان پہ جھوٹا الزام لگایا گیا, انڈین ڈیفنس منسٹری نے ایک پریس ریلیز بھی جاری کیا ہے, اس میں یہ کہا گیا جی کہ پاکستان نے ہم پر ایک میزائل فائر کیا. اب یہ جو میزائل فائر کیا ہے, کچھ انڈین ٹی وی چینلز نے کچھ فوٹیج بھی دکھائی ہے, ذرا آپ دیکھیں. میں بھی آپ کو یہ فوٹیج دکھانا چاہتا ہوں, یہ ذرا آپ سکرین پہ فوٹیج کو دیکھیں, ذرا فوٹیج چلائیں جی آپ سکرین پہ.
یہ جو میزائل انڈیا نے چلایا ہے، یہ دیکھیں ذرا، یہ میزائل پڑا ہوا ہے زمین پر اور گھاس جو ہے وہ بالکل ٹھیک ہے. یہ جو میزائل ہے یہ جب چلتا ہے تو یہ تو اپنے ارد گرد ہر چیز کو جلا دیتا ہے، لیکن یہ میزائل جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ گھاس پہ آرام سے پڑا ہوا ہے اور گھاس جو ہے وہ بالکل آپ کو جلی ہوئی نظر نہیں آ رہی. ایک تو میں نے یہ چیز آپ کو دکھانی ہے. دوسری چیز میں نے آپ کو یہ دکھانی ہے کہ کل رات کو انڈیا کے مختلف جو بارڈر ایریاز ہیں راجستھان سے لے کے انڈین پنجاب تک، وہاں پہ انڈین حکومت نے خود ہی بلیک آؤٹ کروایا ہوا تھا. اچھا اب دیکھیں یہ رپورٹ جو کر رہی ہیں خاتون رپورٹر تھیں، انہوں نے کہیں پہ یہ نہیں کہا کہ گزشتہ رات کو پاکستان کی طرف سے میزائل آئے یا انہوں نے کوئی دھماکوں کی آوازیں سنی. انہوں نے صرف یہ کہا کہ بلیک آؤٹ ہوا ہے. تو رمیش سنگھ اروڑا صاحب، یہ جو ایک پاکستان کے خلاف ایک جھوٹے پروپیگنڈے کی مہم چل رہی ہے، اس مہم کے باوجود کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ ڈپلومیٹک لیول پہ پاکستان کی پوزیشن بڑی مضبوط ہے، جیسا کہ آج امریکی وزیر خارجہ نے پاکستان کے وزیر اعظم کو فون بھی کیا ہے. تو اب کافی ہو گیا، پاکستان کو اپنی وکٹری سیلیبریٹ کر کے بھارت سے بات چیت شروع کر دینی چاہیے. لیکن آج DGISPR نے کہا ہے کہ جو ہمارے سیولینز کا خون بہایا گیا ہم اس کا بدلہ لیں گے. اسحاق ڈار صاحب نے بھی یہی کہا ہے. تو یہ بتائیے کہ آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ یہ جو انٹرنیشنل کمیونٹی پاکستان اور انڈیا سے کہہ رہی ہے جی کہ اب بس بہت ہو گیا، بات چیت شروع کریں، تو مودی صاحب بات چیت پہ راضی ہو جائیں گے؟ دیکھیں جی، مودی صاحب کو بات چیت پہ راضی ہونا ہوگا، کیونکہ ہوا یہ ہے کہ جو پچھلے 2 دن سے پاکستان کے اندر جس طریقے سے میں نے پہلے کہا انوسنٹ کلنگ ہوئی، انوسنٹ کلنگ پہ ہمارے بہت سارے بے گناہ شہریوں کو جس طریقے سے ان کو شہید کیا گیا، ان کے گھروں پہ میزائل داغے گئے، اور مجھے اب لگتا ہے کہ انٹرنیشنل پریشر اب ان پہ آئے گا. میں نے جس طرح پہلے عرض کی کہ دیکھیں پاکستان اپنے ڈیفینس میں گیا ہے، اور ابھی تو ڈیفینس میں گیا نہیں. آج کی پریس کانفرنس میں دیکھیں بار بار DGISPR کہہ رہے تھے کہ جب پاکستان حملہ کرے گا تو پھر دنیا کو پتہ لگے گا کہ ہم نے حملہ کیا ہے. ابھی ہم نہیں چاہتے کہ ہم اس ایکسٹریم پہ جائیں جس قسم کا ٹیرر اس خطے کے اندر. دیکھیں بھارت کر کیا رہا ہے، بھارت 2 طرح کی وار کھیل رہا ہے. ایک تو پاکستان کے اندر میزائل داغ رہا ہے، دوسری طرف جو بھارتی میڈیا اس وقت ایک نیگیٹو پروپیگنڈا پھیلا رہا ہے. میر صاحب اب یقین کیجئے، مجھے صبح سے بھارتی پنجاب سے کوئی درجنوں ٹیلی فون کالز آئے ہیں، مجھے بہت سارے انہوں نے جو پوڈ کاسٹ ان میں لیے ہے، اور ان کو میں ایشورنس دلوا رہا ہوں کہ پاکستانی ہمیشہ سکھ کی عزت کرتا ہے اور پاکستان کے اندر آپ کی عبادت گاہیں محفوظ ہے. وہاں پہ تاثر یہ دیا جا رہا ہے کہ پاکستان کے اندر گردواروں پہ اٹیک ہو رہے ہیں پاکستان کے اندر، اور پاکستانی جو ہے سکھوں کو اٹیک کرنے جا رہا ہے. تو میں اپنی سکھ برادری کو بھی یہ یقین دلاتا ہوں کہ پاکستان کے اندر آپ کی مذہبی عبادت گاہیں محفوظ ہیں. پاکستان ہمیشہ سکھ کو پیار اور ستکار دیتا ہے، اور اب مودی صاحب کو یہ سوچنا ہوگا، کیونکہ بٹ مودی صاحب کی جو ہسٹری ہے، جس طریقے سے انہوں نے قتل عام کیا گجرات کے اندر، مسلم جینوسائڈ کیا، اور پھر جو کشمیر میں کیا، وہ ہسٹری تو بڑی تلخ ہے. لیکن اب میں سمجھتا ہوں کہ عالمی برادری کو آگے آنا چاہیے، کیونکہ دونوں ایٹامک پاورز ہیں، اور پاکستان کو 1998 میں میاں نواز شریف صاحب نے ایٹامک پاور بنا دیا، اور اگر خدا نخواستہ یہ بات آگے بڑھتی ہے تو نقصان دونوں طرف لوگوں کا ہوگا. انوسنٹ لوگ جو اس دونوں ممالک کے اس خطے کے اندر بستے ہیں، اور پھر اس کی لپیٹ میں اور بہت سارے بات. رمیش صاحب، یہ جو آج ڈرونز کی بھرمار کی گئی ہے، یلغار کی گئی ہے پاکستان پہ، تو اس کا پاکستان کو جواب دینا چاہیے؟ دیکھیں میرے خیال میں پاکستان کو جواب دیں گے جی، بالکل جب پراپر وقت آئے گا جواب دیں گے. لیکن میرا خیال ہے اگر اس وقت بات چیت ہو رہی ہے تو ہمیں اس وقت ہماری خواہش ہمیشہ امن رہی ہے، اور ہم چاہتے ہیں اس خطے کے اندر امن ہو. اور بالکل DGISPR نے کہا ہے جب مناسب وقت آئے گا جب ہم نے جواب دینا ہوگا. اور بار بار وزیر اعظم پاکستان بھی کہہ رہے ہیں ہم اپنے پاکستانیوں کا جو ناحق خون بہا ہے اس کو ہم معاف نہیں کریں گے، اس کا ہم بدلہ بالکل لیں گے. لیکن ہم اس سارے کے باوجود آج بھی میں کہتا ہوں امن ہماری پہلے دن بھی خواہش تھی، امن ہماری آج بھی خواہش ہے. لیکن میر صاحب ایک چیز بڑی ضروری ہے جو بتانا چاہوں، امن ہماری کمزوری نہیں ہے. اگر کوئی اس کو امن کو سامنے لا کے پاکستانی قوم کے ساتھ، پاکستان کی سوورینٹی کے ساتھ، پاکستانی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کے ساتھ اگر کچھ غلط کرے گا تو سرٹن اس کا پھر بھرپور جواب دیا جائے گا. دنیش کمار، آپ ایگری کرتے ہیں؟ جی بالکل. دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے جو سوال پوچھا ہے کہ اس ٹائم پاکستان کو جواب دینا چاہیے، میں سمجھتا ہوں پاکستان نے ان کے 5 جہاز گرا کر اتنا بڑا جواب دیا ہے کہ اس کو اب چھپانے کے لیے انڈیا کو جھوٹ بولنا پڑ رہا ہے. اور یہ ایک چانکیا پالیسی کے تحت وہ کہتے ہیں کہ جھوٹ اتنا پھیلاؤ کہ وہ سچ لگنے لگے، اور اپنے جو وہاں کے لوگ ہیں ان کو یہ جھوٹ سے کہہ رہا ہے کہ جی ہماری پوزیشن. حالانکہ جتنی اس کی رسوائی اس واقعے سے ہوئی ہے کہ 5 جہاز ان کی
وہاں پر جا کر گرے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں دنیا بھر میں اس کی رسوائی ہوئی، اور دنیا بھر میں اس کا نام کہ جی وہ کہتے تھے کہ جی ہمارے رافیل اس طرح سے یہ وہ، تو میں سمجھتا ہوں اس سے بہت بڑی کارروائی پاکستان کی طرف سے نہیں ہو سکتی تھی، اور اس ٹائم پاکستان کو اس کا ایڈوانٹیج لینا چاہیے، اور اب پاکستان کو امن کے لیے آنا چاہیے تاکہ پوری دنیا میں ہمارا نام ہو سکے کہ جی پاکستان امن چاہتا ہے، اور امن اس حوالے سے کہ ہم نے اپنا بھرپور جواب دے چکے ہیں۔ بالکل، پاکستان تو امن چاہتا ہے، لیکن یہ اسی صورت میں امن ہوگا جب انڈیا بھی چاہے گا۔ اب اگر انڈیا امن نہیں چاہتا تو پھر پاکستان تو جواب دے گا۔ دنیش کمار، آپ کا بہت بہت شکریہ، رمیش سنگھ اروڑا صاحب اور لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ محمد سعید صاحب، آپ تینوں کا بہت بہت شکریہ۔ آپ نے دیکھا کہ آج پاکستان کی سینٹ کے ایک ہندو ممبر جناب سینیٹر دنیش کمار صاحب، پنجاب اسمبلی کے ایک سکھ ممبر جناب رمیش سنگھ اروڑا صاحب، دونوں نے مل کر ہندوستان کی جو جارحیت ہے پاکستان کے خلاف اس کی مذمت کی ہے، اور یہ بات کھل کر کہی ہے کہ پاکستان میں یقیناً اقلیتوں کے کچھ مسائل ضرور ہیں، غیر مسلم پاکستانیوں کو کچھ مسائل ضرور ہیں، لیکن جس طرح انڈیا کی اسٹیٹ جو ہے وہ اپنی اقلیتوں کے خلاف سازشوں میں مصروف ہے اور سازشیں کرتی ہے، اس طرح پاکستان کی اسٹیٹ جو ہے وہ اپنے غیر مسلم پاکستانیوں کے خلاف سازش نہیں کرتی، اور یہی پاکستان کی وہ انفرادیت ہے، وہ یونٹی ہے، وہ اتحاد ہے، وہ مرال ہے جو انڈیا کے مقابلے پہ پاکستان کو اس وقت پوری دنیا میں برتر ثابت کر رہا ہے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔